دماغ میں، اور نعرے تکبیر لگا رہی ہے. ہمیں تو وہی یاد آ گیا، نعرے تکبیر لگاؤ اور گلا کاٹو. اچھا دونوں منظر پاکستان میں ہو گئے بھائی، دونوں منظر. خیمے بھی جلائے گئے اور پانی بھی بند کیا گیا. عباس ٹاؤن میں یہ ظلم کیا گیا کہ عباس ٹاؤن کے لوگوں پہ تم نے پانی بند کر دیا. یزید کی نسلوں، تم کون لوگ ہو؟ اپنے لوگوں کا پانی تم نے بند کیا. وہاں پانی بند کیا، یہاں ٹینٹ جلا دیے، یعنی یہاں خیمے جلا دیے. تو ہمیں بڑی تسلی ہوگی کہ ہم اور کسی کے ہاتھوں نہیں پٹے، ہم یزیدیوں کے ہاتھوں پٹے، کیونکہ یزیدیوں کا کام ہی یہی ہے. جتنے بھی ہمارے دھرنے میں سب پرامن تھے. اسٹیل ٹاؤن سے چلو، ملیر 15 تک آؤ، ناتا خان آؤ، کامران چورنگی اور پرفیوم چوک، یعنی جو گلستان جوہر، یہ تو بہت ہی بعد میں بیچارے بیٹھے تھے، تو بیٹھے ہوئے بھی 2-3 دن ہوئے تھے. میٹرو پہ بھی، اور ہر جگہ ایک ایک سڑک کھلا ہوا تھا. میٹرو پہ بیٹھے وہاں پہ. پھر ادھر چلی آئیے سردانی ٹاؤن، کیڈیا چورنگی، رضویہ. بھائی کہاں کہاں کس نے فساد کیا؟ انچولی، عائشہ منزل. لیکن کس بے دردی سے مارا ہے عائشہ منزل پہ، معلوم ہے آپ کو؟ معصوم بچوں کو بوٹوں سے مارا ہے، لاتوں سے مارا. اور میں ان سے کہہ رہا تھا پرسوں جب وہ آئے تھے، اور یہاں میٹھی میٹھی باتیں کر کے گئے، اور میں نے اسی وقت لوگوں سے کہا تھا کہ ذاتی کارروائی کچھ اور ڈالے گی. میں جانتا ہوں ان کو، میں برسوں سے دیکھتا ہوں ان کے سب کے حال یہی ہے. تو یہ جناب کر کے باتیں گئے، اور اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں ان سے کہ 1 دن 1.5 دن کی بات ہے، صبر کر لو صبر کر لو. لیکن ان سے صبر نہیں ہوا. یہ خود یا کہیں سے ان کو آرڈر آیا اور ان کی کارروائی شروع کر دی آگے. اب آئیے، یہ سب دردیں کوئی رہ نہ گیا ہو. بہرحال جہاں جہاں بھی ہوئے، نازم آباد ہو، رضویہ ہو، ادھر ہو ادھر ہو، کورنگی میں ہوئے، اورنگی میں ہوئے، میں ان سب کے دوستوں کی شجاعت کو، استقامت کو، بہادری کو، دلیری کو سلام پیش کرتا ہوں. اور یہاں پر جو نمائش پر سب میرے بیٹھے ہوئے برادران 8-9 دن، تو میں خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ بہت عرصے بعد میں نے ڈسپلن دیکھا. یعنی ہم نے جیسا کہا، ہمارے بچے بچیوں نے، ہمارے بیٹوں نے، ہماری بیٹیوں نے ویسا کیا. کیوں؟ انہیں اعتماد تھا. خدا کا شکر ہے کہ انہیں ہم پر اعتماد تھا. یہ جانتے ہیں ہم لوگوں کو، سمجھتے ہیں ہم لوگوں کو کہ ہم جان دے دیں گے، انہیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے. ہم نے تو، میں نے اب بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہیں جب پہلی بار انتظامیہ آئی تھی تو میں نے ان کو منہ پر کہہ دیا تھا کہ میں قسم کھا رہا ہوں جب تک وہاں سے فیصلہ نہیں آئے گا میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا. میں نے قسم کھائی تھی ان کے سامنے. میں نے کہا بس آخری بات یہ میں نے تم سے کی، اب چلے جاؤ یہاں سے. میں نے قسم کھا لی کہ جب تک وہاں سے فیصلہ نہیں آئے گا ہم نہیں. پھر اس دھرنے میں جو برکتیں ہمیں ملی، آپ جانتے ہیں کہ تمام ہماری تنظیمیں، جتنے پارٹیاں ہیں، جتنے ہمارے ماتمی انجمنیں، نوحہ خاں، منقبت خاں، ذاکرین، علماء مجلس، کوئی ایک ایسا نہیں جو یہاں وحدت کی اس لڑی میں اس نے اپنے آپ کو نہ پرویا. یہ اللہ کا ایک اور الگ سے انعام تھا جو ہمیں ملا کہ ہماری قوم میں وحدت کی صورتحال پیدا ہو. اب مسئلہ یہ ہوا کہ کل جو کچھ انہوں نے کیا، جو مجھے بتایا گیا کہ اس کی بازگشت بہت گئی. حالانکہ وہاں تو وہ ختم ہو چکا تھا نا، جرگہ فیل ہو چکا تھا. آپ نے دیکھ لی تھی، میڈیا پہ خبریں چل گئی تھی کہ جرگہ ناکام ہو گیا. لیکن کل کچھ ایسی اللہ نے غیبی مدد کی. بھائی ہم نے تھوڑے ڈنڈے کھائے نا، مار کھا لی، ایک شہادت بھی دی، زخمی بھی ہوئے، لیکن یہ بازگشت بہت دور گئی. اس بازگشت کا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑی بڑی مخلوقات حرکت میں آ گئی. سمجھیے نا، بڑی بڑی مخلوقات حرکت میں آ گئی. اور دیکھیے جب یہ، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب یہ کرنا چاہتے ہیں نا تو بھائی 24 گھنٹے نہیں ہے، 12 گھنٹے میں کر دیتے. 12 گھنٹے نہیں ہے، 6 گھنٹے میں کر دیتے ہیں. 6 گھنٹے میں نہیں، کبھی کبھی 1 گھنٹے میں کر دیتے. اور ایسا ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ آج وہ جو رکاوٹ تھی، ایک طرف سے 3 دستخط نہیں ہو رہے تھے مشیران کے، باقی سب کے ہو گئے تھے، وہ دستخط بھی ہو گئے، سب ہو گئے. اب میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ پہلے میں اعلان سناؤں گا آپ کو پارا چنار کا، ٹھیک ہے نا؟ 2 منٹ کا اعلان ہے. یہ ویڈیو ہے پوری لیکن آواز آپ کو آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ سن لیجئے پہلے، پھر میں اعلان کروں گا. ویسے تو اعلان راجہ ناصر عباس جعفری صاحب نے بھی مین اسٹریم چینلز پہ، میڈیا پہ کر دیا ہے اب سے تھوڑی، لیکن آپ لوگ یہاں بیٹھے تھے اس لیے آپ کو پتہ نہیں. لیکن پہلے یہ سن لیجئے. یہ ہمارے سیکریٹری انجمن حسینیہ پارا چنار، بہت مشہور انجمن، اور سارے امور اس کے ہاتھ میں ہوتے جو اس جرگے میں تھے. ان کا نام ہے جناب، ہم تو خیر جانتے ہیں، جلال حسین بنگش. برادر عزیز جلال حسین بنگش انجمن حسینیہ کے سیکریٹری جنرل بھی ہیں. اور میں نے بتا دیا کہ جرگے کے ہمارے مین، یعنی جن کا اعلان کرنے کا اختیار تھا، یہ ان کا اعلان آپ کو سنا رہے ہیں، سنیے.
اس وقت ہم 9 ڈے کوہارٹ میں موجود ہیں. سب سے پہلے میں اپنی پورے قوم کی جانب سے جملہ پاکستان کے مومنین کا خصوصی طور پہ FWM پاکستان ہمارے انتہائی معزز و محترم علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا, شیعہ علماء کونسل, دیگر جتنے بھی ہمارے علماء ہیں, اہل سنت علماء کو اور ہمارے ان بہن بھائیوں کا شکر ادا کرتے ہوئے یہاں سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ پچھلے 20 دنوں سے امن معاہدے کے حوالے سے ضلع کرم امن معاہدے کے حوالے سے جو مذاکرات ہو رہے تھے, جو جرگہ جاری تھا, ہم نے بڑی کوشش کر کے دونوں پرکینے آج اس معاہدے پہ دستخط کر چکے ہیں. الحمدللہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں اور ہمارے روڈ بھی عنقریب بحال ہوں گے. لہٰذا اس حوالے سے پاکستان کے جتنے ہمارے مومنین ہیں, بہن بھائیوں نے زحمتیں تکلیفیں برداشت کی, ہمارے لیے سختی برداشت کی ہے, اور ہمارے علماء نے, جملہ تنظیموں نے, ہمارے اہل سنت اقوام کے علماء نے سب کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ضلع کرم کے حوالے سے جو امن معاہدہ تھا وہ آج مذاکرات کامیاب ہو کے وہ کامیاب ہو چکا ہے. انشاءاللہ ہمارے راستے عنقریب اسی ہفتے جلد بحال کیے جائیں گے, سامان کی تفصیل کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. لہذا ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہماری خاطر جو تکلیف برداشت کی اس کا ہم شکر گزار ہیں. لہذا ہم چاہیں گے کہ پرامن انداز سے آپ اپنے احتجاج جو ہے پرامن طریقے سے ختم کریں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے, آباد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اگر کسی کو صاف آواز نہیں گئی تو میں بتا دوں کہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم 20 روز سے اس میں لگے ہوئے تھے اور آج الحمدللہ یہ سارے دستخط ہو گئے اور دونوں فریق راضی ہو گئے, معاہدہ ہو گیا. اور شکریہ ادا کیا پورے پاکستان کے مومنین کا اور مجلس وحدت مسلمین کا, شیعہ علماء کونسل کا اور دیگر علماء, یعنی سب کو شامل کیا کہ دیگر علماء, اور سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ تکلیفیں اٹھائیں, ہماری خاطر تکلیفیں اٹھائیں. اور اب ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس معاہدے کو مکمل ہونے کی صورت میں جو وعدہ تھا, ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں, آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ ان دھرنوں کا اختتام کیا جانے کا اعلان کیا جاتا ہے. درود بھیجیں. اب ایک اور بات, پہلے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک وہاں سے اعلان نہیں ہوگا ہم اعلان نہیں کریں. اب کیونکہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب نے مین اسٹریم میڈیا پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے, ہم ان کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کا بھی اعلان ہو گیا وہاں سے. میں یہاں سے جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے سب دھرنوں تک جاری ہے کہ پروردگار نے آپ کی استقامت کے نتیجے میں, آپ کی ثابت قدمی کے نتیجے میں, آپ کے ظلم و ستم سہنے کے نتیجے میں, کیونکہ ہم ثابت قدم رہی, ہمارا امتحان تھا, کامیاب ہوا. تمام دھرنوں تک یہ پیغام جا رہا ہے, یہاں کے دھرنے سمیت, کہ اب اس وقت کے بعد ہم اپنے دھرنوں کا باعزت فتح کے ساتھ, اللہ کی نصرت جو ہمیں حاصل ہے اس کے ساتھ اس کا اعلان کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر اگر کوئی حرکت کرے گا یہی سڑکیں ہوں گی, پھر ہم لوگ ہوں گے لبیک یا حسین. سنو میرے بچے, سنو, ایک آدمی ایسا گھر نہیں جائے گا جو گھر جا کے شکرانے بھی پڑے گا اور حسین کو نہ بھولنا. زیارت وارثہ, زیارت امام حسین ضرور پڑھنا. بیٹا نہیں پڑھ سکتے موبائل میں نکال کے سن لینا. اور میرا بھائی اتنی دور سے اسلام آباد سے, لاہور سے فلائٹ لے کر آئے اسلام آباد سے, میرا بھائی مرکزی سیکریٹری جنرل سیکریٹری ناصر عباس شیرازی صاحب, آپ جانتے نا کہ یہ خود قید و بند کی صحبتیں اور بدترین جگہ پہ یہ قید و بند کی صحبتیں اس نے کاٹی ہے. یہ میرے درمیان ایسا ہو نہیں سکتا کہ لاہور سے چل کے یہاں ہمارے پاس کراچی آیا ہو اور یہاں میں ان سے آپ سے گفتگو نہ کرواؤں. تو میں گزارش کروں گا برادر عزیز سید ناصر عباس شیرازی صاحب سے کہ وہ بھی اس موقع پہ آپ سے چند جملے گفتگو کرتا ہے. اور معذرت کے ساتھ یہ میرا بھائی مولانا صادق جعفری صاحب مبشر, میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ
اتنی میں نے موومنٹ چلائی ہیں، جس استقامت کا مظاہرہ ان لوگوں نے کیا. یہ میرے پیچھے جو ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ رضی حیدر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی یہ کاشف، آپ جانتے ہیں کاشف کون ہے؟ مولانا علی رضی صاحب کی نمائندگی ہر روز یہاں پہ کر رہے ہیں. اور میرا ایک بھائی اور بھی ہے بھائی حسن کاظمی. بہرحال میں کس کا نام، ارے نیئر ہے کیا، کاظم بھائی. بہرحال معذرت بیٹا اگر کسی کا نام رہ جائے، میرے لیے تو یہ بچہ بھی سب. بیٹا ادھر آؤ جلدی آؤ. میرے لیے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. لبیک یا حسین، تو آپ یہ سب بچے بڑے سب میرے لیے آپ جانتے ہیں، میں آپ کا ہوں، آپ میرے ہیں الحمدللہ. تو بالکل بے فکر رہیں، اللہ مددگار ہے، آگے بھی سارے مسئلے حل ہوں گے. اب میں برادر ناصر عباس شیرائی سے گزارش کروں گا کہ چند جملے ضرور مرحمت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً تقریباً ساری بنیادی باتیں حجت الاسلام والمسلمین علامہ حسن ظفر نقوی حافظ اللہ نے کر دی ہیں، اور یہاں پر جتنے بھی اکابر بالخصوص مجلس وحدت المسلمین کے مسئولین بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی آپ کو ساری باتیں بتا دی ہیں. میں نے اپنی گفتگو میں جو عوامی بات تھی وہ بتائی، لیکن میں میڈیا کے لیے 2-3 باتیں صرف عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے انٹینسو لابنگ کی اور تمام جو لیول ہیں اسٹیٹ کے ان کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی کہ روڈز کو اوپن کرنا یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی ٹرائبل مسائل ہیں اس کو ٹرائبل ڈومین میں ہم حل کر لیں گے، لیکن روڈ کو اوپن کرنا یہ قبائل کے ساتھ مشروط نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. چونکہ اگر ریٹ آف دا اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ روڈ پرامن بھی ہوں اور روڈ جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے اویلیبل بھی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ ایگزسٹ نہیں کرتی. ہم نے متعدد مرتبہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ ملاقاتیں کی، بعد میں خود میں شامل تھا، قبلہ علامہ راجہ ناصر باز جعفری حافظ اللہ خود شامل تھے. ہم خود پارا چنار گئے، اور اس کے علاوہ وفاقی سطح پہ ہمارے ایم این اے نے وزیر اعظم کے ساتھ، وزیر داخلہ کے ساتھ، اور ہر سطح پہ جو اسٹیٹ کے مختلف کوریڈورز ہیں اس سے پاور کوریڈور سے بھی بات چیت کی اور ان کو اس مسئلے پر متوجہ کیا. لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اس کا وہ اثر نہیں لیا جو انہیں لینا چاہیے تھا. پھر ہم نے ظاہر ہے دیگر ہم جماعتیں، سنی اتحاد کونسل، ملی یکجہتی کونسل پاکستان، اس طرح دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک پولیٹیکل مینوورنگ کی، اور پھر ہم نے ان کو پاور کرایا کہ یہ لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں، اور ہماری ڈیمانڈ کسی فرقے کے حوالے سے نہیں ہے، ہماری ڈیمانڈ اس علاقے کے عوام کے لیے ہے. لیکن اس سب کے باوجود جو ہے وہ کانوں پہ جوں تک نہیں رہیں گی. اس کے بعد ہم نے باقاعدہ طور پہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ وہ تمام ذرائع جس کے ذریعے ہم میڈیا سے بات کر سکتے تھے، تو بہت زیادہ پریس کانفرنسیں کی، میڈیا ٹاکس کی، ڈائیلاگ کیے، اس کا حل نہیں ہوا. پھر ہمیں عوام کی عدالت میں آنا پڑا. اور آپ سب کو میں میڈیا کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے اس دنیا کے اندر عوامی جو طاقت ہے وہ اللہ کی تائید کے ساتھ بہت بڑی طاقت ہے. یہ عوام کی فتح ہے، یہ پاکستان کی فتح ہے، اور یہ آپ سب کی فتح ہے جو ان دھرنوں کے اندر اور احتجاجات کے اندر موجود تھے. سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.